الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب آدمی مرد اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے، فابت، اور وہ آنے سے انکار کر دے، فبات غضبان، اور وہ غصہ ہو کر رات گزارے، لعنتها الملائکہ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشی، کوئی مرد اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فتاب علیہ، اور وہ آنے سے انکار کر دے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، تو وہ ذات جس کا حکم آسمانوں پہ چلتا ہے اور جس کی بادشاہت آسمانوں پر قائم ہے اور جس کی آسمانوں کے اندر عبادت کی جاتی ہے، ساخطا علیہا، وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے، حتی یرضی عنہا، یہاں تک کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ دوسری روایت میں حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو، اگرچہ وہ چولہے کے اوپر ہو۔ ان تینوں روایات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس وقت مرد اپنی بیوی کو مخصوص تعلق کے لیے بلائے تو اس کو حاضر ہونا چاہیے۔ اگر وہ انکار کرے گی اور اس کے انکار کی وجہ سے بغیر شرعی عذر کے اگر وہ انکار کرے، ایک تو ہے کہ شرعی عذر ہو، تو اس صورت کے اندر پھر وہ اس وعید کی مستحق نہیں ٹھہرے گی، لیکن شرعی عذر نہیں ہے اور بغیر شرعی عذر کے وہ اس تعلق کو پورا کرنے میں اس کی مدد نہیں کرتی اور انکار کرتی ہے، تو فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور ایسی عورت اللہ رب العزت کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ اور دوسری بات میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جب تک کہ اس کا خاوند اس سے راضی نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت کے ذریعے سے اپنی پاکیزہ زندگی گزارے اور عورت مرد کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی گزارے۔ تو اگر نکاح کا یہ مقصد حاصل نہ ہو اور مرد یا عورت وہ دونوں جو ہیں غلطی کے اوپر حرام کی طرف جو ہے ان کی نگاہ چلی جائے، حرام کی طرف مڑ جائیں، تو پھر نکاح کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نکاح کا مقصد ہی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلق ہے یہ دنیاوی
چیز ہے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دینی معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے اس تقاضے کو پورا کرتی ہے اس نیت سے کہ وہ راضی ہو جائے اور اس کی رضا کے ذریعے سے اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کا یہ عمل فرمایا یہ عبادت کے اندر شمار ہو۔ اور ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا وفی بوضع احدکم صدقہ، کہ تمہارے لیے تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ایأتی احدنا شہوتہ ولو فی اجر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی اسے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر یہی حرام موقع پہ استعمال کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو ایک آدمی اس نیت سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملے گا صدقہ کا اور عبادت کا۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت کے اوپر جو مرد کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ جو عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے گی جب تک وہ واپس نہیں لوٹ آتی، فرمایا اس وقت تک اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت ایسے آدمی کو، ایسے مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے کہ جس کا آنا اس کے شوہر کو ناگوار ہو، اور کوئی عورت کسی ایسے گھر میں نہ جائے کہ جس گھر میں جانا اس کے شوہر کو ناگوار ہو۔ اور جب عورت بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ نہ آئے۔ تو اس لیے یہ بھی فرمایا کہ مرد کا حق ہے کہ بیوی جو ہے پوچھ کر کے اجازت لے کر کے باہر جائے اور ان گھروں میں جائے جہاں مرد کا جانا جو ہے گوارا ہو، پسند ہو۔ جہاں مرد جانا جو ہے گوارا نہیں کرتا وہاں جانے سے اجتناب کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن فرمایا کہ انہی کی وجہ سے گھروں کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں مل کر کے آپس میں مشورے کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد سے مشورہ کرے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت سے مشورہ کرے، اور دونوں اپنی مشاورت سے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر مشاورت نہیں ہوگی، ایک کا رخ ایک طرف ہوگا، دوسرے کا رخ دوسری طرف ہوگا، تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے صحیح طریقے سے تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں باہم مشاورت سے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں۔ اور اسی طرح فرمایا عورت کے اوپر مرد کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ محبت کرے اور اس کی رفاقت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی محبت تھی۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو فرمانے لگی کہ کاش یہ بیماری مجھے لگی ہوتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری نہ لگی ہوتی۔ باقی ازواج مطہرات نے حیرت سے دیکھا تو فرمانے لگی کہ میں یہ ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میں یہ دل سے ہی چاہ رہی ہوں کہ یہ بیماری مجھے لاحق ہوتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری نہ لاحق ہوتی۔ فرمایا کہ عورتیں اپنے مردوں کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ وہ انہی کی خاطر محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں تاکہ انہیں راحت مل جائے اور بچوں کو راحت مل جائے۔ بچوں کو راحت ملتی ہے، بیویوں کو راحت ملتی ہے، تو مردوں کو بھی راحت ملتی ہے، شوہروں کو بھی راحت ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے پڑوسن سہیلی کے ساتھ کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ اسماء، جن لوگوں کا تمہارے اوپر حق ہے ان کا حق ادا کرو اور ان کی ناشکری نہ کرو۔ اور فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے بغیر نکاح کے، بن بیاہی، یہاں تک کہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ خاوند والی بن جاتی ہے، خاوند کے گھر چلی جاتی ہے اور پھر اس کی اولاد ہوتی ہے
اور فرمایا کہ اس کے بعد جب اس کو یہ ساری سہولتیں مل جاتی ہیں، گھر مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، تو معمولی سی بات پر اٹھ کر کے یہ کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں تمہارے گھر کے اندر آئی ہوں میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ تو فرمایا کہ یہ ناشکری ہے، اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے کہ جو اپنے خاوند کی ناشکری ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرد کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور عورتوں کو اپنے مردوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تاکہ جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر خیر اور برکت ہو اور اتفاق کے ساتھ جو ہے زندگی گزر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.